اب اگلی بات آپ سمجھے، جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ قرآن و حدیث، عمل صحابہ، اجماع امت، فتاوی ائمہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ چنانچہ طبرانی حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلد، جو نبی کو برا بلا کہے یا نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ قتل کیا جائے گا، اور جو نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اسے کوڑے مارے جائے گا۔ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا یہ کافر ہے، ملحد ہے، زندیق ہے، زمین کے اوپر اسے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر واقعی یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے تو اسے قتل کیا جائے گا، لیکن کسی بھی شخص کو ذاتی طور پر اٹھ کر اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ریاست، یہ اسٹیٹ، یہ حکومت کا کام ہے۔ ماورائے عدالت قتل کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ریاست اور حکومت اس کے خلاف ایکشن لے گی، اور قتل کرنے کی ذمہ داری یہ حکومت کے اوپر ہے، بلکہ واجب ہے اس کے اوپر۔ لیکن اس صورت میں جب کسی کے بارے میں ثبوت اور دلائل کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ گستاخ ہے، یا وہ اعتراف جرم کر لے، تو ایسی صورت میں پھر عدالت اسے قتل کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ثابت نہ ہو، اگر کسی کے بارے میں یہ ثابت نہ ہو کہ یہ گستاخ رسول ہے، محض شک و شبہ کی بنا پر اگر آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی نفس کو ناحق قتل کیا تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل عام کیا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، خبردار، تمہارا خون، تمہاری جان اور تمہارے اموال اور تمہارے عزت و آبرو اسی طرح تمہارے اوپر حرام ہے جس طرح کہ آج کا دن یا اس شہر کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرنا حرام ہے۔ اس لیے محض شک و شبہ کی بنیاد پر اٹھ کر کسی کو قتل کرنا یا اس کو جلانا شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ لہٰذا حالیہ دنوں میں سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ پیش آیا، سری لنکن شہری کو قتل کر کے انتہائی بے دردی کے ساتھ اس کی لاش کو جلایا گیا، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ یہ محض شک و شبہ کی بنیاد پر کیا گیا، باوثوق ذرائع کے مطابق ذاتی رنجش اور ذاتی بغض و عناد کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا ہے، اور اس طرح کے اقدامات کی شریعت حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ شریعت اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے تیے اٹھ کر بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی دلیل کے محض شک و شبہ کی بنیاد پر آپ کسی کو قتل کریں، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین، علماء حق، اجلہ علماء کرام، یہ سب کے سب سری لنکن سفارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں پر سری لنکن سفیر سے اس حوالے سے تعزیت بھی کی، اور ساتھ ساتھ اس بات کی انہوں نے وضاحت بھی کی کہ یہ جو کچھ ہوا ان لوگوں کا اپنا ذاتی فعل تھا، اس کو مذہب سے، اس کو دین سے نہ جوڑا جائے، اس لیے کہ شریعت اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔